وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک یہ 11 رکوع ہیں مسلسل اس سورہ مبارکہ کے، جس میں غزوہ تبوک کے حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اسی بیان میں مزید نوٹ فرمائیے کہ منافقین کے حوالے سے آخری اور دو گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے 5 رکوعوں کے متعلق ہم سمجھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عرب کی حد تک برپا فرمایا تھا اس کا ذکر آ چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور اللہ کا دین سرزمین عرب کی حد تک غالب ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیونکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 33 کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا کہ یہ دین حق کل نظام زندگی پر غالب ہو جائے۔ تو یہ دین چاہتا ہے کہ کل روئے ارضی پر اس کا غلبہ ہو، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر نظام بھی اللہ ہی کا نافذ اور غالب ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا، یعنی سلطنت روما کے خلاف ایکشن کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور بالفعل آپ اس غزوہ کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا عملی طور پر اس بات کی طرف کہ یہ دین صرف سرزمین عرب کی حد تک نہیں آیا، بلکہ یہ کل روئے ارضی کے لیے آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹینشن کا، اس کی توسیع کا آغاز فرما دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی سلطنت کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا۔ نوٹ فرمائیے کہ سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور عرب کی حد تک دین حق کا غلبہ ہو گیا، اور مسلمان ایک بہت بڑی قوت کے طور پر دنیا والوں کے سامنے آئے، تو روم کی سلطنت کو ان سے خطرہ ہوا۔ یہ روم کی سلطنت تھی جو کچھ عرصے پہلے ایران کی سلطنت کو شکست دے چکی تھی اور بہت بڑی طاقت کے طور پر اس وقت دنیا میں موجود تھی۔ ان کو خطرہ یہ ہوا کہ اب ہمارے مقابل میں یہ مسلمان آ رہے ہیں، تو قیصر روم جو کہ بادشاہ تھا روم کا، اس نے مسلمانوں کے خلاف تیاری کی، اور جو بھی عیسائی سلطنتیں تھیں ان کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقدام کا فیصلہ کیا، بجائے سے کوئی دفاع کی کوشش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ کیا، اور اس موقع پر نفیر عام فرما دی، یعنی کہ ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے۔ ہاں کوئی عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں تو بات الگ ہے، ادروائز ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا۔ یہ ہے نفیر عام جو غزوہ تبوک کے موقع پر ہوئی، اور بڑا ہی مشکل کا دور تھا مسلمانوں کے لیے۔ شدید گرمی تھی، سینکڑوں میل کا سفر تھا روم کی طرف، پھر یہ کہ سامان بھی کم تھا مسلمانوں کے پاس۔ 30,000 کا لشکر تو تھا مسلمانوں کا، لیکن 18 افراد پر ایک اونٹ تھا۔ سواری کے لیے 18 افراد ایک اونٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک کھجور 3 افراد کے لیے ہوا کرتی تھی ایک دن کے لیے، جس پر وہ گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس غزوہ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، انتہائی مشکلات والا عسرہ۔ فصلیں تیار ہو چکی تھیں، ان کو بھی چھوڑنا تھا، تو یہ تمام تر مشکلات تھیں جس میں اس غزوے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر گئے تھے۔ مزید یہ نوٹ فرمائیے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جو منافقین پر بہت بھاری رہا، جن کو دین کے تقاضوں کے مقابلے میں جان اور دنیا زیادہ عزیز تھی۔
نوٹ فرمائی کہ منافق کافر نہیں ہوا کرتا، منافق وہ شخص تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا، جس نے دین کو قبول کیا تھا، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آنا شروع ہوئے، جان و مال لگانے کے مطالبات آنا شروع ہوئے، تو یہ منافقین پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار اور مبتلا تھے، تو یہ موقع ان کے لیے بہت ہی سخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روگردانی کی اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ کچھ لوگ گئے بھی تو چاروں ناچار وہ چلے گئے تھے، اور یہی وہ موقع ہے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بیان میں آخری دو ٹوک بعد منافقین کے حوالے سے بیان کر دی گئی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں مشرکین مکہ پر اتمام حجت کیا گیا، ان کو بھی وارننگز دی گئیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ المائدہ میں اہل کتاب کو اتمام حجت کر دی گئی، ان کو وارننگز دے دی گئیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ دو ٹوک انداز میں ان پر بھی اتمام حجت کر دی گئی، اور ان کی کئی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو اب یہ 11 رکوع مستقل آ رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک کے حالات کا تبصرہ بھی ہے، اور منافقین کے حوالے سے بڑی سخت باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف گرے جاتے ہو، ارضیتم الحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ بہت ہی کم۔ مراد یہ کہ دنیا کی زندگی کا آخرت سے کوئی موازن نہیں ہے، تو تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ اشارہ خاص طور پر منافقین کی طرف ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ منافقین بہرحال کلمہ گو مسلمان تھے، اس لیے خطاب میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیکن جب منافقین کا ذکر ہو تو بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کمزوری دکھا رہے دین کے تقاضوں میں، یعنی منافقین، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آ رہی ہے تو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، تو یہ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، الا کہ بہت ہی تھوڑا سا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدل کر لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ یہاں پر کہہ دیا گیا منافقین کو کہ اگر تم اللہ کے دین کی محنت سے جی چراؤ گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور اس سے اللہ اپنے دین کا کام لے گا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج دین کے لیے محنت کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ وہ محنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج وہ محنت ہمیں کرنی ہے۔ کہیں ہم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہے آخرت کے مقابلے میں، کہیں ہم دنیا کے ہو کر اپنے دین کے تقاضوں سے روگردانی تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے گا اپنے دین کا کام لے لے گا۔ لیکن اگر ہم نے دین کا کام نہ کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور میں کیا جواب دیں گے۔ اللہ اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الا تنصروہ، اگر تم ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفر کرنے والوں نے انہیں نکال دیا تھا، یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ ثانی اثنین، جب وہ دونوں میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یہ غار ثور کی طرف اشارہ ہے۔ ہجرت کے موقع پر راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں رہے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ بات ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کفار آ گئے ہیں اور غار سے ان کے پیر دکھائی دے رہے تھے، تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ پر نہ پڑ جائے، اور یہ خطرہ ہوا کہ ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کر لیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے،
تو یہ تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ ہے توکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت پر. لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی. وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی کہ جو تم نے نہیں دیکھے. مراد ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کفر کرنے والوں کی بات اللہ نے پست کر دی. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے منافقین کو دراصل کہ اس غزوہ تبوک کے لیے تم نہیں نکلو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے غار ثور میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، اب بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا. اب مزید ترغیب دی جا رہی ہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے. انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو چاہے ہلکے ہو یا بھاری. مرادی کہ اب تو نکلنا ہوگا، یہ نفیر عام ہے، تیاری کم ہو یا زیادہ ہو، سامان کم ہو یا زیادہ ہو، نکلنا اب ضروری ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. لو کان عرضا قریبا، اگر مال قریب ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر آسان ہوتا، لتبعوک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور آپ کے پیچھے آ جاتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور نظر آیا انہیں راستہ. وسیحلفون باللہ، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم سے ہو سکتا تو اے مسلمان ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں. یعنی اب یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، ان کو اصل میں دنیا عزیز ہے. اگر کوئی قریب کا علاقہ ہوتا، سفر آسان ہوتا، مال مل رہا ہوتا تو یہ فوراً نکل جاتے. اس لیے کہ ان کو اللہ کا دین اور اس کی جد و جہد عزیز نہیں ہے، ان کو دنیا اور اس کا مال و اسباب عزیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں منافقین پر گرفت کا بیان آئے گا اور ان کے بہانوں کا اور فرار اختیار کیے جانے کا ذکر ہے. عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے درگزر فرمائے. لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی. اب یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے حالات ہو گئے ہیں، میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. جھوٹے بہانے بنا کر وہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں نرمی تھی، شفقت تھی. آپ ان کے ان بہانوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے اور ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی یہ جھوٹے بہانے بناتے تھے، آپ اس پر پکڑ نہیں کرتے تھے اور ان کو معاف کر دیا کرتے تھے کہ جاؤ تم نہیں نکلنا چاہتے مت نکلو. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذکر آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا، کیوں ان کے بہانے قبول کر لیے. لما اذنت لہم، کیوں آپ نے انہیں اجازت دے دی. حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہوئے. وتعلم الکاذبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کو جان لیتے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ سب لوگ آئیں اللہ کے راستے میں، اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوگا ظاہر ہو جائے گا کہ یہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، اور جو سچے اہل ایمان ہوں گے وہ واضح ہو جائیں گے کہ یہ واقعتاً اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دراصل یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ ان کی جھوٹی معذرت قبول نہ فرمائیے، ان کو اجازت مت دیجیے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ اہل ایمان کا بیان آیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اجازت نہیں مانگتے. وہ تو ضرور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. اہل ایمان کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں کہ دل میں ایمان ہو تو عمل میں جہاد فی سبیل اللہ نظر آتا ہے. اور یہی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں بھی،
کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے. یہ ہے قلبی یقین والا ایمان. اور اس کا اظہار ہوگا، فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. تو دل میں ایمان ہو تو عمل میں جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. یہی صفات اہل ایمان کے اس مقام پر بیان کی گئی. اب منافقین کا بیان آ رہا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رخصت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. اب یہ منافقین کا ذکر ہے. دل میں واقعتاً ایمان موجود نہیں ہے، اس لیے وہ اجازت مانگ رہے کہ ہمیں معاف کیجیے. وہ جہاد فی سبیل اللہ سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر ایمان اور نفاق کا کنٹراسٹ سامنے آ گیا. دل میں ایمان ہو تو عمل میں جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور دل میں نفاق ہو تو انسان جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اپنے راستوں میں ہمیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کی توفیق عطا فرمائے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے. وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا. فَثَبَّتَهُمْ، تو ان کو روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ. اگر دل میں نیت ہو، ارادہ ہو، تو انسان کچھ عمل تو کرے، کوئی محنت تو کرے گا آگے بڑھنے کی، کوئی کوشش تو کرے گا، تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملے گی. لیکن یہاں معاملہ ہے کہ دنیا عزیز ہے، دنیا کا مال و اسباب پسند ہے، اسی کے لیے دن بھر محنت ہوتی ہے. اس لیے اب فرار اختیار کرنے جہاد فی سبیل اللہ سے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. جب خود کوئی ارادہ اور نیت نہیں کی، تیاری نہیں کی، تو اللہ نے بھی ان کو روک دیا اور ان کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے ہیں مسلمانوں، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کچھ بھی اضافہ نہ کرتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑ دھوپ کرتے تمہارے درمیان بگاڑ چاہتے ہوئے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں، خوب سننے والے بھی ہیں، یہ تمہاری خبریں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اول اللہ نے ان کا نکلنا ہی ناپسند کیا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی نیت اور ارادہ نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ اگر یہ نکلتے بھی تو مسلمانوں کے لیے نقصان کا ہی اضافہ کرتے، اور اگر نکلتے بھی تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہی کرتے. تو بہتر تھا کہ ان کو روک دیا جاتا، اور وہی معاملہ ہوا کہ ان کے نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی بگاڑ چاہا ہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے معاملات میں الٹ پھیر انہوں نے کی ہے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں. مراد یہ کہ طرح طرح سے انہوں نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں. یہی منافقین تھے کہ احد کے موقع پر 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا وہ علیحدہ ہو گیا تھا. اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں. تو طرح طرح سے مختلف مواقع پر انہوں نے دین حق کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی، لیکن حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ آ گیا. مراد یہ کہ فتح مکہ بھی ہو گئی سن 8 ہجری میں، اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي، اور ان میں سے کوئی ہے کہ مجھے اجازت دیجیے. وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ آزمائش میں پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اب یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین طرح طرح کے بہانے پیش کرتے تھے اور جان چھڑانا چاہتے تھے قتال فی سبیل اللہ سے. ایسے ایک منافق کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، اس کا نام بھی بیان کیا گیا، جد بن قیس. اس نے اگر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روم والوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں ان کی عورتوں کے حسن کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم دین سے فرار اختیار کر رہے ہو،
دنیا کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کے مقابلے میں، اللہ کے دین سے فرار اختیار کر رہے ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو معذرتیں کیا پیش کر رہے ہو؟ فتنے میں تو پڑ چکے ہو جب تم نے دنیا کو ترجیح دے دی دین کے مقابلے میں، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ اب یہ نفاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام اس سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اب ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی فتح مل جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور مسلمانوں پر کوئی آزمائش آ جائے وقتی طور پر تو یہ فوراً باتیں بنانا شروع کر دیتے، دیکھا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہ نکلو، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور خوش ہوتے ہیں اس بات پر۔ اہل ایمان کی زبان سے اس مقام پر اللہ نے بڑا پیارا تبصرہ بیان فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو خوبیوں میں سے ایک ہی کا انتظار کرتے ہو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، جاؤ انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا گیا منافقین کو خاص طور پر کہ دیکھو تم ہمارے بارے میں دو ہی خوبیوں کے متعلق سوچ سکتے ہو، یا تو یہ کہ اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے تو ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یا دنیا میں اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما دے، ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم ایک ہی بات سوچ سکتے ہو، وہ یہ کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اپنے پاس سے کسی ذریعے سے، یا ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں عذاب دے دے۔ تو یہ ہے کہ اہل ایمان جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ہمیشہ نفع ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے، جو بھی اس کے راستے میں نکلے گا، اس کے دین کے لیے جہاد کرے گا، محنت کرے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا، فتح مل جائے گی، یا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، شہید ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انفقوا طوعا وکرہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ہو فاسق قوم۔ اب یہ منافقین کے حوالے سے بات آ گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو نکلنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن اپنے جھوٹے ایمان کے اظہار کے لیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسہ لے لیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ قبول نہیں ہوگا، اب نفیر عام ہے، اب مال بھی لاؤ، جان بھی ساتھ لے کر آؤ، ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے، تو مال دے کر جان نہیں چھڑا سکتے، اب تو آنا ہی ہوگا اللہ کے راستے میں۔ تو کہہ دیا گیا چاہے خوشی سے پیسہ دو یا ناخوشی سے، اب قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم لوگ فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے خرچ قبول ہونے میں کوئی بات رکاوٹ نہیں ہوئی، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کیونکہ حق کے راستے میں نہیں نکل رہے، عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کا کوئی خرچ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے۔
یہ ہے نفاق کا مزید اظہار۔ یہ کیونکہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کچھ دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز جو کہ اللہ کی بندگی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، ایمان کے بعد پہلا ہی اظہار ہے عمل سے، اس میں بھی سستی کرتے ہیں۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں بھی، کہ نماز کے لیے اول تو آتے ہی کم ہے، اور آتے بھی ہیں تو سستی کرتے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ منافقین پر سب سے زیادہ جو بھاری نمازیں ہیں وہ فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں، سستی کرتے ہیں اس میں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو ناخوشی سے، صرف اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ان کو شامل سمجھا جائے، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات رہیں اور مسلمانوں کو کہیں فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ نفع مل جائے۔ ادروائز ان کے دلوں میں واقعتاً ایمان نہیں ہے، سستی کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں، کیونکہ دنیا پرست ہیں تو بڑے ڈیل ڈول تھے ان کے، بڑے بھاری بھاری جسم تھے، اور پیسہ بھی ان کے پاس خاصا تھا، اولاد کی کثرت بھی تھی، لیکن فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال، ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دیں، وتذھق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں وہم کافرون، کہ وہ کافر ہی ہوں۔ تو یہ جو مال اور اولاد کی ان کے پاس کثرت ہے، اس سے کوئی پریشان نہ ہو مسلمانوں میں، اسی مال کے ذریعے سے، اسی اولاد کے ذریعے سے دنیا میں اللہ عذاب دینا چاہتا ہے۔ کچھ منافقین تھے، ان کی اولاد مسلمان ہو گئی تو ان کی ساری محنتیں ناکام۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، لیکن بیٹے ادب سے ہم نام لیں گے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اولاد کے ذریعے سے عذاب ہو رہا ہے دنیا میں، پھر مال بھی خرچ کرتے تھے چار و ناچار اپنے اسلام کے اظہار کے لیے، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ یہود سے تعلقات قائم کرتے تھے، ان کو شکست ہو جایا کرتی تھی، مسلمان ان پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ دنیا میں بھی ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے سے ان کو عذاب دیتا ہے، اور جب مریں گے تو کفر کی حالت میں ہی ان کی جان نکلے گی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک اے مسلمانوں وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن حقیقی اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی۔ تو مسلمانوں تم میں سے ہرگز نہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر سمانے کے لیے جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو تیزی سے دوڑتے ہوئے جا چھپیں گے۔ یہ ہے ان کی خوف کی کیفیت کا بیان، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں جان لگانے کے اور مال لگانے کے تقاضے آ رہے ہیں تو ان کو جان جاتی بھی لگ رہی ہے، تو ذرا ان کو کوئی جگہ مل جائے چھپنے کے لیے، فرار کے لیے، تو فوراً اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ بعض منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے تھے، خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم میں طعن کرتے ہیں، تو کبھی مال غنیمت کے حوالے سے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کرتے تھے، اس حوالے سے الزام تراشی کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ذکر ہے کسی ایک شخص کا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمائی، وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو اسی طرح کے واقعات کی طرف قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صدقات کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، بس اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے، رضوا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں اس میں سے نہیں دیا جائے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی مال ان کو عزیز اور محبوب ہے، اگر انہیں مل جائے تو خوش، اور نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اب ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ،
بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کی عطا پر راضی رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر راضی رہتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس بات کی ان کو تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان آیا ہے، منافقین کا ذکر بھی ہے، اور وہ جو قطاع سے فرار اختیار کرتے تھے اور بہانے بناتے تھے اس کا بھی بیان ہے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے، یہ جو صدقات کا ذکر آ رہا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اسی کے آگے چل کر الفاظ ہیں فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ تو صدقات ایک نفلی ہوتے ہیں جو عام طور پر انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال، لیکن وہ صدقہ، وہ خرچ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ گزشتہ 2 آیات میں ذکر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کی گئی تھی صدقات کی تقسیم میں، خصوصاً زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 8 مداد بیان کر دی گئیں کہ جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے، بلکہ یہ تقسیم اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ اس اللہ ہی نے زکوٰۃ کی مدیں اپنی کتاب میں بیان فرما دی۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیے جائیں گے کسی حکومت کے تحت، کسی اتھارٹی کے تحت، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کی الفت حاصل کرنا مقصود ہو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض کی ادائیگی میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کی 8 مدیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 فقراء، مراد ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی معیشت کے حوالے سے دوسروں کے محتاج ہوں، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یتیم ہے، کوئی عورت بیوہ ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی شخص معذور ہے، تو جو لوگ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ مراد فقراء ہیں۔ نمبر 2 مساکین، مساکین کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بخاری شریف کی حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضروریات کے مطابق مال نہ ہو، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو ظاہر بھی نہ کرتا ہو، عزت نفس ہو اس کے اندر، خودداری ہو اس کے اندر، لیکن بہرحال وہ لوگ کہ جن کی ضروریات کے مطابق ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ مساکین میں شمار ہوں گے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کی وصولی پر عمل کرنے والے، اسلامی حکومت کے تحت زکوٰۃ کی وصولی ہو، کسی اتھارٹی کے تحت زکوٰۃ کی وصولی ہو، تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیے جائیں گے ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جائیں گی۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف کرنا مقصود ہو، جن کے دلوں میں محبت پیدا کر کے ان کو اسلام کی طرف لانا مقصود ہو۔ اس میں ایک تو یہ مد ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں، کہ وہ لوگ کہ جو کفار کے سردار ہوا کرتے تھے ان کو کچھ مالی تعاون دیا جاتا تھا تاکہ ان کی اذیتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جائے، اور ان کی جو طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے اس کو روکا جائے۔ ایک یہ بھی کہ جن کے متعلق یہ امید ہو کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، اور ان کی بھی مالی مدد کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جائے گی۔ اور جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو چکے اور اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، ان کی بھی زکوٰۃ کی عصمت سے مدد کی جائے گی۔ مفسرین کی رائے یہ ہے جب بھی ایسا دور آئے گا کہ کچھ مسلمانوں کی تالیف قلب کرنا مقصود ہو جو نئے نئے اسلام لائے ہوں، یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو اسلام کی طرف آ سکتے ہیں ان کی مدد کرنا مقصود ہو، تو زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 فرمایا وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، یہ اشارہ ہے غلاموں کو نجات دلانے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے۔ نمبر 6 والغارمین، قرضوں کی ادائیگی کے اندر۔ اس میں یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کسی شخص پر کوئی حادثہ آ گیا اور اب وہ محتاج ہو گیا، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اسی طرح کسی پر کوئی جرمانہ پڑ گیا ہے، تو اگر اس کو نجات دلانا مقصود ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے اس مد میں۔ نمبر 7 فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ مفسرین میں سے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حاجی
اگر وہ ضرورت مند ہوں، اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے مجاہدین، ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو دین کے علم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کی معاش کی جد و جہد نہیں کر سکتے، ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ تمام کام جو دین کی دعوت کے لیے کی جا رہے ہوں اور اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے کیے جا رہے ہوں، جس کے ذریعے سے مقصد ہو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا اور اسلام کو غالب کرنا، ایسے کاموں کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یعنی ایک مسافر اپنے گھر میں تو مالدار تھا، کسی اور علاقے میں گیا، کسی بھی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اب اگر وہ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ 8 مدیں ہیں جو قرآن نے زکوٰۃ کے حوالے سے اس مقام پر بیان فرمائیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے بعض لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، ویقولون ہوا اذن، اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہے، معاذ اللہ۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ منافقین آتے تھے اور جھوٹے بہانے بناتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمایا کرتے تھے اور اپنی شفقت اور نرمی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے دیکھیں تو ہماری ہر بات کو مان لیتے ہیں، جو بھی ہم جھوٹا بہانہ پیش کرتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ ہوا اذن، یہ تو نرے کان ہے۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ کان تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ مراد ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیتے ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، مسلمانوں وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ لوگ انہیں خوش کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کیونکہ دنیا پرست ہیں تو مسلمانوں سے رابطے قائم رکھنے کے لیے، تعلقات برقرار رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہیے اگر یہ ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن کیونکہ جھوٹے ہیں اس لیے دنیا کے تعلقات کے لیے تو ان کو فکر ہے کہ مسلمانوں کو راضی کریں، اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فأن لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بڑی ہی رسوائی ہے۔ یہ ان منافقین کا انجام بیان کر دیا گیا کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نہیں کر رہے، بس مسلمانوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو انہیں وہ کچھ بتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم ہنسی مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اسے ظاہر فرمانے والا ہے۔ یعنی ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اللہ قرآن میں ایسی آیات نازل نہ فرما دے کہ جس سے ہمارا پول کھل جائے۔ دلوں میں نفاق تھا، دنیا پرستی میں مبتلا تھے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے، محنت کرنے سے فرار اختیار کرتے تھے، لیکن ڈرتے تھے اس بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے بالفعل، وہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے دلوں کا راز کھول دیا گیا، ان کے دلوں میں جو برے ارادے تھے، دنیا پرستی کی محبت تھی، اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مذاق کرتے رہو، کھیل تماشے کر لو، جو کرنا ہے، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک جس سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور کھیل کرتے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیات سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیات سے
یہ ہے بڑا خطرناک مقام ہے قرآن کا، کہ یہ جو تم دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر رہے ہو اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے ڈراوے ان کے لیے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ تو منافقین کا طرز عمل تھا۔ اللہ کے احکامات واضح ہیں قرآن حکیم میں، آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو قرآن حکیم کے مختلف احکامات کی عقلی توجیحات کرنا چاہتے ہیں، من چاہی تعبیرات پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ گویا قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بھی لوگ ہیں جو اللہ کے واضح احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے، تو جو سزائیں منافقین کے لیے تھیں ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ ان سزاؤں کو مقرر فرما سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اب نوٹ کیجئے، یہ منافقین کا بیان ہے جو کلمہ پڑھتے تھے، جو نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں پر تم عمل نہیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے اہل ایمان بندے اللہ کے راستے میں ہیں، تمہیں دنیا عزیز، تو دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہو، تم دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر رہے ہو، تو گویا حقیقت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کفر کر رہے ہو تم۔ یہ ہے نفاق، کہ جانتے بوجھتے انسان دین کے تقاضوں سے اگر دور ہو تو قرآن اس کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے، نعذب طائفہ، تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، بے خوف نہ ہو جاؤ، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دے دی ہے عذاب کی کہ بعد آ جاؤ اس روش سے، ورنہ اللہ کا عذاب تم میں سے جو مجرمین ہیں ان پر آ کر رہے گا۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے اور اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور اپنے راستے میں اللہ ہمیں اپنی جان اور اپنے مال سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔